سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج بھی ہو وہ ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو وہ ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے وہ انداز گلستان پیدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہمارے اوپر خاص کرم، فضل اور اپنی خاص مہربانی فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں آج ذی الحج کی 1 تاریخ دکھا دی ہے۔ یہ ایسی تاریخ ہے کہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ جن مبارک دنوں میں ہم ابھی ابتدا کر رہے ہیں، ان مبارک دنوں کا احترام بتانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے میرے ناظرین، سامعین اور تمام کے تمام مسلمان خواتین و حضرات یہ بات یاد کر لیں کہ اللہ نے بابرکت، مبارک، عظیم دن جو اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں وہ کیسے ہیں؟ والفجر ولیال عشر۔ ایک تو اللہ نے فجر کی قسم بیان فرمائی، دوسرا ولیال عشر، وہ 10 راتیں ہیں، وہ کیسے مبارک دن ہیں، کیسی مبارک راتیں ہیں۔ مفسرین نے سب نے اتفاق کیا ہے کہ ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحج ہے، اور یہ ذی الحج حرمت والے مبارک مہینوں میں ایک مہینہ ہے۔ وہ مبارک مہینے کیسے ہیں؟ تورات میں، انجیل میں اللہ تعالی نے، آپ یقین کریں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حدیث مبارکہ میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے جو 12 مہینے سال کے بنائے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، تمام بہن بھائیوں کو، بچوں کو خاص کر اسلامی سال کے 12 مہینے جن کی عظمت قرآن و حدیث میں ہے، اسی ترتیب میں یاد ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کو بھی حرمت والا بنایا۔ حرمت والے مہینے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کہ ان میں بغض، تعصب، حسد، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل، اگر فرضی جنگ بھی ہو رہی ہو تو ان دنوں میں وہ بھی رک جاتی ہے۔
کیوں اللہ احترام بتا رہا ہے؟ کہیں سے حاضری حاجی جا رہے ہیں، کبھی واپس آ رہے ہیں، عمرے والے حج والے جو مبارک لوگ مسافر، کہیں ان کا گزر تمہارے پڑوس سے ہو، تمہاری لڑائی کی وجہ سے ان کے اوپر اثر نہ پڑے۔ بدقسمتی دیکھو کہ ہمارے بڑے بڑے علم والے لوگ اور اپنے آپ کو ماڈرن LLB PhD اور دکتور ڈاکٹر پروفیسر سمجھنے والے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے گریجویٹ قسم کے لوگ، وہ آج ان مبارک دنوں میں اپنی سیاست میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بدعملی کی خاص نشانی ہے۔ جن دنوں کا مبارک عظمت والا مقام اللہ نے بتایا کہ یہود نصارہ اہل کتاب کافر لوگ وہ بھی ان دنوں کے احترام میں اپنے آپ کو پابند کرتے۔ خبردار، یہ حرمت و تعظیم و تکریم والے مہینے ہیں۔ ذی الحج بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک ہے، ان میں لڑائی نہیں کرنی۔ لیکن آپ دیکھ لیں، رمضان کا آخری عشرہ تھا، غریبوں کے بچے قرآن سنا رہے تھے، خوش نصیب اعتکاف میں بیٹھے تھے، لیکن ہمارے سیاستدان لڑ رہے تھے اپنی حکومت کو۔ برکت کیسے آئے گی؟ ذی الحج کا مبارک عشرہ آئے اور کوئی ایک بھی بیان نہ دے کہ خبردار لوگو، ہم قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث مبارکہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول کریم کے ماننے والے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ مبارک ایام میں لڑائی نہیں کرنی، پھر کون لوگ ہیں جو فیملیوں میں اختلاف کر رہے ہیں، جو کچہریوں میں پھر رہے ہیں، جو تھانوں میں جا رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی غیر مسلم آباد ہیں پاکستان میں؟ نہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ اتنی رش بنا ہوا ہے، کچھ سیاست میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر زبانیں کش رہے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں خبردار، یہ ایسے مبارک مہینے ہیں جو 4 اللہ نے بنائے ہیں، جن میں ایک مہینہ ذی الحج ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم نے اس مبارک بابرکت حرمت والے مہینے کا احترام یہ کرنا ہے کہ اس میں اللہ کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایسے انداز میں تسبیحات اور تکبیرات اور اپنے اذکار کرنے ہیں، اور نرم گوشہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ، وہ بھی تو خوش نصیب ہیں جو تیاری کر رہے ہیں مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں جانے کی۔ وہ بھی تو خوش نصیب ہیں جو احرام پہن کر تیرے گھر کے دوارے اور تیرے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا کر رہے ہیں، مروہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنا دیں کہ ہم بھی ان دنوں میں خاص ان کا کم از کم ہم احترام تو کر سکیں۔ بہت بڑا عنوان ہے مبارک ایام کا احترام، اور ان احترام میں ایک تیاری یہ بھی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ خیال کرو، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے خاص وعید اور خاص تعلیم اور خاص تاکید ہے کہ وہ اپنی حجامت نہ بنائے۔ ابتدا میں بات سمجھا اور سنا رہا ہوں، تمام بچوں کو، بھائیوں کو، کہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم رسول کو سمجھے۔ چاند رات نظر آیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو یہ پابند کرنا ہے، ناخن اور حجامت جس نے خاص قربانی کرنی ہے اس نے نہیں بنوانے، نہیں کٹوانی، حجامت نہیں بنوانی، بال نہیں کٹوانے،
اور ان بالوں میں اصل اللہ یہ دیکھ رہا ہے. میری طرف دیکھیں، میں ایک بہت وہ بات سنا رہا ہوں. کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات آتی ہے، ہو سکتا ہے آئندہ ذی الحج میں ہمیں اللہ اپنے پاس بلا لے تو ہم اپنے دوستوں کو حق تو ادا کریں، ایک ایک دن کا بتائیں کہ یہ دن کیسا ہے، یہ رات کیسی ہے، یہ لمحات کیسے ہیں. آپ دیکھیں ذرا، سفید ریش میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور جوان بچے بیٹھے ہیں. میری طرف دیکھیں، ان دنوں میں بال کتروانا، بال کٹوانا، حجامت بنوانا منع ہے. کیا ہے؟ یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ 10 دن ہیں، 11 دن ہیں، 12 دن ہیں، 13 دن بنتے ہیں ٹوٹل. 13 دن آدمی شیو نہ کرائے تو ماشاءاللہ چہرہ تو پر رونق ہو جائے گا نا، ادب بھی ہو جائے گا. جن دنوں کا احترام کافر کرتے تھے، ان دنوں میں تو حجام کی دکان پہ لکھا ہوا خبردار داڑھی تراشنے والے ہمارے پاس نہ آئیں. ہم گناہگار نہیں ہونا چاہتے. یہ مسئلہ صرف اہل الحدیث کا نہیں ہے، تمام اہل سنت کے مکتب فکر جتنے بھی ہیں سب کا اتفاق ہے کہ لوگوں ان دنوں میں بال تراشنا، بال بنوانا، حجامت بنوانا، ناخن کٹانا یہ منع کیا گیا ہے. تو اب بتاؤ، آدمی 13 دن تک اپنی داڑھی کو چھوڑ دے تو وہ تو سچا قربانی کرنے والا بن جائے گا نا. خود اپنی غلطی بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں. جن سفید بالوں کا اللہ احترام کرتا ہے، فرشتے ادب کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم حجام کو کہتے تھوڑے ادھر سے تراش دے، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے ادھر سے رخ بناؤ، تھوڑے ادھر گردن سے کاٹ دو. داڑھی کا ایسا مذاق بنایا ہم نے. اور خصوصاً عید کی تیاری میں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھے. یقین کریں آپ، میں اپنا فرض منصب پورا کر رہا ہوں. معاشرے کو دیکھ کر کہیں اللہ پوچھے کہ تیرے وہ بیان سننے والے مسلمان وہ سارے کے سارے مرکزی جامع مسجد میں جمع تھے اور تو ان کو بیان سنا رہا تھا، ان سے واز کے بعد اگر تبدیلی نہیں آئی تو میرے واز کا کوئی فائدہ نہیں. جتنی سفید ریش ہیں سب آج وعدہ کرو کہ ہم 13 دن کے بعد بھی اپنی داڑھی کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ ایک شیو کرانا اور مشین چلوانا، خسخاسی بنانا، یہ تینوں کام برابر ہیں. آج ہی توبہ کر لو. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے نماز کے ایک ایک مسئلے پہ تم لڑتے جھگڑتے ہو. یہ رفع الیدین نہیں کرتا، یہ آمین نہیں کہتا، یہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. لیکن اہل حدیثوں مجھے بتاؤ، جہاں صلاتی کا لفظ ہے وہاں نسکی کا بھی مسئلہ ہے، جہاں قربانی کرنے والے کا بھی مسئلہ ہے، جہاں نماز کی بات تمہیں یاد ہے، ایک ایک بات یاد ہے. کیا قربانی کرنے والے کی یہ بات تمہیں بھول گئی ہے کہ قربانی کرنے والا جب اللہ اکبر 13 دن تک شیو نہیں کرواتا پھر اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلا رہا، پہلے اپنے گناہوں کو کاٹ رہا ہے. کسی سے پوچھو، داڑھی تراشنا، داڑھی کی شیو کرانا، اللہ اکبر، غلط قسم کی کٹنگ بنوانا، یہ کیسا ہے؟ کیسے حرام ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ناجائز ہے، خلاف سنت ہے، اولیاء کے خلاف اور انبیاء کے خلاف، صلحاء کے خلاف، شہداء کے خلاف، نیک صالحین کے خلاف. لیکن آپ ذرا آج وعدہ تو کرو نا، کل ایک آپ کے خلاف دعویٰ ہونے والا ہے، وہ جانور مالک کی بارگاہ میں پیش ہوگا. قربانی کرنے والا آدمی
روزانہ مجھے فون آتے ہیں، قاری صاحب یہ بتاؤ سینگ تھوڑا کاٹا ہوا ہے، یہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس کو فلاں نقص ہے، اس کو فلاں ضرب لگی ہوئی ہے، اب مجھے بتاؤ وہ جانور میں عیب ہو تو وہ تو اللہ قبول نہیں کرتا، وہ تو تم بھی مانتے ہو، اگر قربانی کرنے والے کے اندر اپنے عیب ہو۔ آج وعدہ کرنا ہے، پہلا وعدہ ایک آپ سے لیتا ہوں، جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر نیکی سے، رحمت سے، بھلائی سے محروم ہے۔ اپنے آپ کو نرم کرو، چھوڑو بلڈ پریشر، انتقامی معاملات۔ جو آدمی ان دنوں میں صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صرف جانور کی گردن کے لیے تیز چھری رکھنی ہے، کوئی پوچھے اپنے گناہوں کے لیے کوئی تیز چیز رکھی ہے؟ قربانی کرنے سے پہلے گناہوں کو کاٹنا ہے۔ کس کو کاٹنا ہے؟ قربانی کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں پہ چھری چلانی ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے سودی کاروبار کو ختم کرنا ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے بےہودگی، فحاشی، میڈیا اور نیٹ اور دنیا کے اللہ کیبلیں اور دنیا کے موبائل کے ذریعے جو ہو رہی ہے، اور اکثر ایسے بھی ہیں جو کہتے بڑی مہنگائی ہوگی اب تو قربانی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا مہنگائی تو ہو گئی ہے، لیکن آپ اپنا موبائل تو چیک کرو کتنی لاکھ روپے کا ہے، کتنی ہزار کا ہے۔ مزدور آدمی، رکشہ چلانے والا، عام دہاڑی کرنے والا آدمی، اس کے پاس جب 50 سے لاکھ روپے کا موبائل ہو تو کیا قربانی اللہ اکبر 15-17 ہزار روپے کی وہ مہنگی پڑ رہی ہے اس کو؟ افسوس ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آؤ لوگو، نہ جانے آئندہ سال کون ہو کون نہ ہو، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیاری کر رہے ہیں، جس طرح جانور کو بے عیب تلاش کر رہے ہیں، اس طرح اپنے دل کے سارے غلاظتیں، نجاستیں، دل کے اندر جتنی بھی گناہ ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے ان کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ یہ ہے وعدے کا دن۔ تجدید ایمان کے لیے یہ خطبات ہوتے ہیں۔ جتنی میرے بہن بھائی بات سن رہے ہیں، اللہ کرے یہ اللہ ہماری کوشش کاوش قبول فرمائے۔ اللہ، میں نے تو صرف اپنے بہن بھائیوں کو اپیل کی ہے ان کے دلوں کے رخ تو موڑ دے۔ جس طرح جانور عیب والا خرید نہیں کرتے، گندا دل اور گندا دماغ بھی عیب والا یہ بھی قبول نہ کریں۔ آج سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے وعدہ کرنا ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، وعدہ کرنا ہے ریاکاری سے باز آنا ہے، وعدہ کرنا ہے اتباع رسول کرنی ہے۔ ہم نے وعدہ کہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ شریف کے ساتھ اپنی چادر کا تکیہ بنا کر تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب پہلے لوگوں کے احوال بتائیے۔ رحمتی دو عالم نے فرمایا، او میرے یاروں، دین داروں، دین کی بہاروں، پہلے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا، کبھی ان کو اللہ اکبر سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، کبھی ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ انہیں اللہ اکبر تیل کی اللہ اکبر ایسے گرم کڑا، ایسے گرم اللہ اکبر دیگچے بنا کر اسی میں جب وہ خاموش ہو جاتے تو ان میں ڈال دیا جاتا، پکوڑے بنا کر ان کو اللہ اکبر جلا دیا جاتا۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں خیال کرو پہلے لوگوں کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلا کر ان کی
زندہ جان کو اللہ اکبر وہ تار تار کرتے، اللہ اکبر ان کے جسم سے خون کی اللہ اکبر ایسے نالیاں چلتی، ایسے اللہ اکبر فوارے چلتے کہ دیکھنے والا کہتا کہ یہ اللہ کے بندے کیسے قربانی دے رہے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ میں بہت تیز اور شارٹ بات عرض کر رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ بڑا عنوان اللہ اکبر اللہ کے فضل سے سامنے آیا ہے کہ قربانی دینے والوں نے کیسی قربانی دی ہے۔ ان صلاتی و نسکی، نماز بھی پڑھی ہے، قربانی بھی دی ہے، قربانی بھی کری ہے۔ ومحیایا، حیات بھی اس کے نام پہ لگائی ہے۔ ومماتی للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے، وفات بھی اللہ کے لیے۔ وہ اللہ سے وعدہ کر کے چلتے تھے، اللہ میری طرف دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، ان کا وعدہ قرآن میں ہے، لیکن یہ ایک حسرت ہے کہ ابھی وقت نہیں مل رہا کہ میں آپ کو وہ سارے مقام سناؤں۔ شارٹ عرض کرتے ہیں، بالکل اللہ اکبر مختصر بات زیادہ یاد رہتی ہے۔ وہ کہتے تھے قربانی کرنے والے، اللہ انفسہم، ہماری جان لے لے، واموالہم، ہمارا سامان سارا لے لے، جان لے لے، جہان لے لے، ایک چیز دے دے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور وعدہ کر کے چلتے تھے۔ یہاں تو لوگ چند ٹکوں کے لیے لالچی ایسی ہیں کہ لوگ مہنگائی سے ڈر رہے ہیں، حالات سے ڈر رہے ہیں، جبکہ نہیں، ڈرو تو اللہ سے ڈرو۔ پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ حیوانوں کو کون دیتا ہے؟ مچھلیوں کو رزق کون دیتا ہے؟ تم اتنی گھبرا گئے ہو ابھی ابھی، زندگی ساری، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا کی زندگی مشقت اور قید خانہ ہے۔ مومن ایسے چلتا ہے کہ کیا کہتا ہے، فمن جاہدا فانما یجاہد لنفسہ، پہلے قربانی اپنے آپ کی دیتا ہے، پھر کوشش کرتا رہتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، مہنگائی کا بھی اور ہر برائی کا بھی، شرک کا بھی، بدعات کا بھی، رسومات کا بھی، رواجات کا بھی، فیشن کا بھی، ہر قسم کی اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت اور نافرمانی کرنے والوں کا ایسے مقابلہ کرتا ہے۔ کہتا کیا ہے، اللہ وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، سونے اللہ، پیارے اللہ، اے مالک کریم، وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا، یہ اپنے ہیں تو چھوڑے ہیں، یہ رشتے ہیں تو توڑے ہیں، تیری توحید کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کیسے کیسے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ بات فرما رہا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ قرآن پاک میں یہاں وَذْكُرْ کا لفظ ہے، وہاں ہے اور یاد کرو، وَذْكُرْ اور بیان کرو، اور دیکھو، کیا دیکھو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
جس کی سنت قربانی ہے سنت ابیکم ابراہیم، اس کی سنت ہے تو پہلے اس کا اپنا حال بھی دیکھو. تم جانور کا حال تو دیکھ رہے ہو، اپنا کیا خیال ہے پہلے اس کو دیکھو جس نے دنیا والوں کو سمجھا دیا ہے اللہ وہ تیرا بندہ جس کی سنت سمجھ کر ہم سب قربانیاں کر رہے ہیں وہ کیسا بندہ تھا. مالک نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین فہو یہدین. اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے راہ راست راہ ہدایت دکھایا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ کھلاتا بھی ہے خوف بھی ہمارے سے ٹال دیتا. یہ عقیدہ ابراہیمی ہے کہ رزق کون دیتا ہے. کیسا غلیظ عقیدہ ہے کہ فیملی ساری لے کر بازار میں آدمی بیٹھ جائے اور کہے یہ حکمران مہنگائی کر وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مردوں کی اللہ اکبر پوجا کر رہے ہو، مردوں کی پوجا کر رہے ہو. کمزور دونوں